خالق کائنات نے خود قرآن پاک میں اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا کہ سن لو، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تین تاکیدیں ارشاد فرمائی۔ پہلے تنبیہ فرمائی، الا سن لو، خبردار، غور سے سنو، جیسے ہم کہتے ہیں بغیر کسی تشبیہ کے، جیسے کہا جاتا ہے دھیان سے سننا، غور سے سننا، تو بغیر کسی تشبیہ کے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کی نشانیاں بیان فرما دی کہ اولیاء کون ہیں۔ آج کل ہر پیر جو کہلانے والا بھی اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن خالق کائنات نے قرآن میں واضح بیان فرما دیا کہ جو ایمان لائے، اولیاء کون ہیں؟ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ جو داڑھی منڈا، جو بے حیائی کرنے والا، عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنے والا، بے پردہ ان کے ساتھ رہنے والا، اگر اپنے آپ کو اللہ کا ولی ظاہر کرے، اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہلوائے، فرمایا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، نشانیاں بیان فرما دی کہ کون ہے اللہ کے ولی؟ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکام کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے انعامات کیا ہیں؟ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، دونوں زندگیوں میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی۔ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے اولیاء پرہیزگار ہی ہیں۔ پھر فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، نیک لوگوں میں سے، اور کیا ہی وہ اچھے رفیق ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ فرما دیا، کن لوگوں سے؟ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان سے وعدہ فرما دیا، کس بات کا وعدہ؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ تو یہ چند آیتیں میں نے بیان فرمائی، اور بھی آیتوں سے اولیاء کرام کی شان بیان ہوتی ہے، میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اب چند حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اولیاء کرام کی شان کتنی بلند ہے، اور اولیاء کرام کی ہمارے زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں کتنی اہمیت ہے اور کتنا ان کا مقام ہے، ایک طبرانی کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت میں 30 ابدال ہوتے ہیں،
کہ جن کی وجہ سے، جن کی بدولت زمین کا نظام یہ قائم ہے، اور اللہ رب العالمین انہی کی برکت سے میہ برساتا، یعنی بارشیں برساتا ہے، اور انہی کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں 40 ابدال ہوتے ہیں، اگر ایک ابدال کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ابدال کی جگہ پر کسی دوسرے کو مقرر فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین انہی کی برکت سے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور اولیاء کرام کی شان میں یہ حدیث پاک ایک اور عرض کروں گا، جو حدیث قدسی ہے، جو بڑی مشہور ہے، آپ تمام نے وہ سماعت کرتے رہتے ہوں گے کہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہو لیکن کلام خالق کائنات کا ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ کہ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو میرے اولیاء سے بغض رکھے گا، دشمنی کرے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا کہ جو میرے اولیاء سے بغض اور دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فرمایا وہ میرے محبوب ہیں کہ بندہ میرے قرب کے ذریعے میری عبادت کر کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ نوافل کے ذریعے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ کوئی سنتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب وہ چلتا ہے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے والی بات ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں گا، لیکن ذرا یہاں پر توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اگر کوئی صرف حدیث کو لے کر، بعض حدیث کا دعویٰ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے اقوال کی اہمیت نہیں، نعوذ باللہ صحابہ کرام یا تابعین کے ان کے اقوال کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے چاروں امام کو، بعض لوگ کسی امام کو نہیں مانتے، جو بعض لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کے پیروی نہیں کرتے، جیسے ہم الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، تو اسی طرح بعض جو ہے وہ امام شافعی کے ماننے والے، بعض امام مالک کے ماننے والے، بعض امام احمد بن حنبل کے ماننے والے۔ اگر ان کے عقیدہ کوئی ان کا ماننے والا ہے لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر اس کے عقیدے میں کوئی فتور نہیں تو وہ بالکل برحق ہے، وہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کی پیروی کرتا ہے، فقہ کے مسائل کے اندر پیروی کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگ وہ ان کے اماموں کا بالکل انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم صرف حدیث سے مسئلہ دیکھیں گے، جو حدیث میں لکھا ہم اسی کو مانیں گے۔ تو اگر وہ صرف حدیث کی پیروی کرتے ہیں، وہ صرف قرآن کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کو ان کی عقلیں چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ قرآن کے مفہوم کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں چھوٹی سی مثال دے کے پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا، پھر اپنے مضمون کی طرف آؤں گا۔ جیسے قرآن پاک میں اگر وہ صرف علماء کی طرف نہ جائے، مجتہدین کی طرف نہ جائے، صرف قرآن کو دیکھے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر۔ لفظی اعتبار سے ید کہتے ہیں ہاتھ کو، عید کہتے ہیں یہ ہاتھ کی جمع ہے، بہت سارے ہاتھ، اور یدن کا معنی ہوتا ہے ایک ہاتھ۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر۔ تو نعوذ باللہ اگر وہ علماء کی پیروی نہ کرے، صرف لفظی ترجمہ میں جائے، صرف عربی میں جائے، صرف قرآن کھول کے دیکھے، تو وہ گمراہ ہونے کا اس کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ جو اللہ کے لیے ہاتھ مانے، اللہ کے لیے جسم مانے، ایسا شخص کافر ہے۔ تو وہ علماء کے پیچھے یا مجتہدین کے، مفتیان کرام کے، جو علماء حقہ ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتا، صرف قرآن کو دیکھتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو صرف حدیث میں جاتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھتا نہیں ہے، صرف لفظی ترجمہ میں جاتا ہے، وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ایسا ہے جس کے ذریعے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کئی لوگ راہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کو اپنے مفہوم کے مطابق لیتے ہیں، اپنی رائے کے مطابق لیتے ہیں،
اور جو قرآن سے راہ ہدایت پا جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام، تابعین اور ان کے جو بیان کردہ تفسیر ہے اس کے مطابق چل کر وہ راہ ہدایت پا جاتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر بیان کی اس کے مطابق چل کے راہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن جامع کلام ہے، حدیث جامع کلام ہے۔ جامع کلام وہ ہوتا ہے کہ کلام ایک ہو لیکن اس کے بہت سارے مفہوموں سے جامع الکلام کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث بغیر صحابہ کرام کے، بغیر تابعین کے، بغیر علماء حق کے حدیث کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر اب میں اپنی اسی حدیث کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ بولتا ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ جب وہ عبادت کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جب وہ بندہ بولتا ہے، اللہ کا ولی بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حقیقت میں زبان بن جاتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہوں۔ وہ دور بیٹھا ہوا بندہ بھی اس کی بات سمجھ لیتا ہے، اسی طرح سمجھ لیتا ہے جو قریب والا بندہ سمجھ لیتا ہے۔ اس کی زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہوں۔ وہ اگر اپنی زبان سے کوئی ایک عام فہم سا بھی لفظ نکال دے، ایک عام سا ورڈ بھی نکال دے تو اس کی زبان کی تاثیر کی وجہ سے اس کے دل پہ وہ اثر کرتا ہے اور وہ جو ہے نا اثر کر کے وہ نمازی بن جاتا ہے یا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جب چلتا ہے تو میں اس کی پاؤں بن جاتا ہوں۔ پاؤں بننے کا مطلب اس کی پاؤں کے اندر، اس کے ٹانگوں میں طاقت پیدا کر دیتا ہوں کہ وہ لمبے لمبے سفر کو بھی ایک چند لمحوں کے اندر طے کر لیتا۔ تو یہ اللہ کریم نے اولیاء کرام کو طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔